السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عظیم شخصیات سیریز میں آپ لوگوں کا خیر مقدم ہے۔ اب انشاءاللہ ہم لوگ شروع کرنے جا رہے ہیں امام حسن بننا شہید رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے 5ویں ویڈیو، اور اس کا ٹاپک رہے گا امام حسن بننا رحمۃ اللہ علیہ قاہرہ کے دارالعلوم یونیورسٹی میں داخلہ۔ اس سے پہلے ہم لوگ 4 ویڈیو دیکھ چکے ہیں، ان کا خاندان، ان کے جو ہے مکتب کی تعلیم، پھر مڈل اسکول کی تعلیم، اور ٹیچر ٹریننگ اسکول میں جو ہے تعلیم۔ آج دیکھیں گے قاہرہ میں جو تعلیم تھے تو وہاں جو ہے ان کی ایکٹیویٹیز کیا تھی۔ تو یہ سمجھ لیجئے کہ جیسے ہی وہ ٹریننگ اسکول میں کامیاب ہو گئے تو ان کے پاس جو ہے جاب لیٹر بھی آ گیا، لیکن ابھی ان کی خواہش تھی کہ مزید بھی پڑھوں، کیونکہ 18.5 سال کے تھے اس وقت، سمجھ جائیے۔ اور یہ جو بات ہو رہی ہے 1906 میں پیدائش ہے، تو 18.5 سال ہے عمر ہے، تو سمجھ جائیے کہ 1924 کی بات ہو رہی ہے۔ تو اس وقت جو ہے ان کے سامنے جو ہے 2 آپشن تھے۔ ایک یا تو یہ ہے کہ جاب کا جو آفر ہے اس کو قبول کر لیا جائے اور معیشت میں جو ہے اپنے والد کا ہاتھ بٹایا جائے، لیکن مزید بھی تعلیم حاصل کی جائے، اعلیٰ تعلیم۔ اس کے لیے جو ہے دور جانا پڑے گا، محمودیہ کو چھوڑنا پڑے گا۔ تو ٹیچر نے جو ہے ان کو سجیسٹ کیا کہ بیٹا جو ہے تم پہلے انٹرنس ایگزام دے لو، پھر اس میں جو ہے اگر تمہارا نام آ جائے گا تو تمہارے پاس آپشن رہے گا۔ تو اس لحاظ سے وہ انٹرنس دے کر کے آ گئے تھے، اور اس میں بھی کامیابی مل گئی، ادھر بھی کامیابی ملی۔ تو بالآخر انہوں نے سوچا کہ اعلیٰ تعلیم ہی حاصل کر لیتا ہوں۔ تو اس لحاظ سے سمجھ جائیے کہ وہ وہاں پہنچ گئے، اور قاہرہ میں جو ہے ایک محلہ میں، محلہ زینب نام تھا، وہاں پر ایک ہاسٹل نما روم تھا، ساتھیوں کے ساتھ جو ہے وہ رہنے لگے۔ تو بہت جلد جو ہے وہ اپنی کلاس میں چھا گئے، اس قدر چھا گئے، اور عمر کم، چھوٹے سے دکھتے تھے کہ لوگ جو ہے دوسرے طلباء جو حسد جلن کرنے لگتے تھے۔ اور ایک وقت کا واقعہ ایسا ہے کہ ایک لڑکا جو فرسٹ آتا تھا اپنے کلاس وغیرہ میں، اس کو ان سے جلن ہونے لگا، حسد، اور اس قدر حسد جلن کہ ایک مرتبہ کا واقعہ یہ ہے کہ یہ سو رہے تھے تو اس نے تیزاب کی شیشی پھینک دیا ان کے چہرے پہ اندھیرے میں۔ بعد میں وہ لڑکا پکڑا گیا، بہت مار پیٹ ہوا اس کا، لیکن جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا کرنے کا اس کا، تو انہوں نے کہا کہ جاؤ معاف کر دو، اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو رسوا کیا اور ہم کو بچا بھی لیا۔ اس نے پھینکا لیکن صحیح سے وہ پڑا نہیں، تھوڑا سا چھیٹ وغیرہ پڑا۔ تو فمن عفا واصلح فاجر اللہ، جو معاف کر دے، تو اس لحاظ سے اس کو توبہ طائب کرائے اور معاف کر دیا۔ لیکن یہ خبر پہنچ گئی ان کے گھر، والدہ کے پاس۔ اب والدہ جو ہے بے چین رہنے لگی۔ اب وہ شوہر سے کہتی تھی کہ یا تو اس کو جو ہے پڑھائی چھوڑا کر کے یہاں جو جاب کرا دیجیے، یا نہیں تو پھر ہم لوگ بھی جو ہے قاہرہ شفٹ کر جاتے ہیں، میں اپنے بچے کو چھوڑ نہیں سکتے۔ یہ بڑا بیٹا تھا، اور پھر 2 جو چھوٹے بیٹے تھے، ایک عبد الرحمن، وہ مڈل اسکول سمجھے کہ پاس کر گیا تھا، اور ایک محمد، عبد الرحمن بننا اور محمد بننا، یہ سمجھے کہ پرائمری اسکول ان کا کمپلیٹ۔ اب ان دونوں کے بارے میں بھی فکر رہتی تھی کہ ان کو بہترین تعلیم دینے آنی ہے، لیکن محمودیہ میں جو ہے کوئی معقول انتظام نہیں تھا۔ تو والد صاحب بھی کہے کہ چلو وہیں شفٹ کر جاتے ہیں۔ تو اب یہ ہے کہ شفٹ کرنا تو اتنا آسان نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں پہلے شہر جاتا ہوں اور وہاں دیکھتا ہوں، اور دکان وغیرہ بھی ہو جائے تبھی تو جا کے شفٹ کریں گے، کرایہ وغیرہ، روم وغیرہ۔ تو وہ آئے، گھڑی کی دکان وغیرہ کے حساب سے بازار کو جو ہے ٹٹولے، پھر کرائے پہ مکان وغیرہ کے حساب سے تو ایڈجسٹ ہو گیا۔ تو اس لحاظ سے سمجھ جائیے کہ اب حسن بننا کے 1 سال کے بعد پوری فیملی شفٹ ہو گئی ان کی وجہ سے۔ وہ جو خبر پہنچی تھی کہ ان پہ کے چہرے پہ اٹیک ہوا ہے، اس کے بعد سمجھ جائیے کہ جب دوسری گرمی چھٹی آئی ہے تو ان کو جو بہت زیادہ جو ہے محمودیہ گاؤں جو ہے بہت ستاتا تھا، خاص طور سے ان کا جو دوست تھا احمد آفندی، تو ان کی بہت یاد آتی تھی۔ اب جب پوری فیملی شفٹ ہو گئی تو اور بھی زیادہ جو ہے محمودیہ گاؤں کی یاد آنے لگی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے تو یہ رہتا تھا جب ٹیچر ٹریننگ اسکول دمنہور میں تھے
کہ ہفتے میں جو ہے چلے جائیں گے سیٹرڈے سنڈے کو یا پھر جمعہ جمعرات کو. اب تو پوری فیملی ہی جو قاہرہ شفٹ کر گئی ہے اور ہم لوگ اب یہیں رہ جائیں گے، تو پھر تو وہ گاؤں کبھی جانا ہی نہیں ہوگا، تو پھر وہ دوست سے کبھی ملاقات ہی نہیں ہوگی. تو انہوں نے دماغ لگایا. جب ایگزام کا ٹائم ختم آ گیا اور ختم ہو گیا تو پھر ابو سے یہ بات کی ہے کہ ابو یہ ہے کہ میں تھوڑا سا انڈیپینڈنٹ ہو کر کے دکان کھولنا چاہتا ہوں. ابھی تو یہ ہے کہ قاہرہ میں آپ کے جو ہے ہاتھ بٹا دیتا ہوں، یہ سب کرتا ہوں، لیکن میں چاہ رہا ہوں نہیں، کانفیڈنس جنریٹ ہونا چاہیے. اس لحاظ سے میں سوچتا ہوں کہ الگ سے ایک دکان کھولوں، اب میں چلا کے دیکھوں کہ چلا پاتا ہوں یا نہیں. تو شہر میں تو بہت زیادہ کرایہ وغیرہ رہتا ہے، تو میں محمودیہ چلا جاتا ہوں. اب وہاں جو ہے ایک کوئی دکان لے کر کے اوپن کرتا ہوں. والد صاحب سمجھ گئے کہ یہ جو ہے دکان ایک بہانہ ہے، آفندی نشانہ ہے، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے جاؤ بیٹا چھٹی گزارو. تو اس لحاظ سے وہ آگے محمودیہ میں. تو واقعی میں دکان کھولے چھوٹی سی، اور دن میں وہاں رہتے تھے، پھر رات میں آفندی کے یہاں رہتے تھے، احمد آفندی کا. اور دونوں دوست پھر جو ہے کوشش کرتے تھے کہ حصافی اخوان کے جو ہے ذکر و اذکار کے محفل میں بیٹھیں اور علمی محفل، روحانی محفل میں وقت گزاریں. تو اس طرح سے جو ہے یہاں پر رہنے لگے. جب چھٹی ختم ہو گئی ہے تو سمجھے کہ 2 سال ہو گئے قاہرہ یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے ہوئے، تو 1926 کی بات سمجھے کہ میں آپ سے کر رہا ہوں. تو اس وقت ان کی عمر بھی جو ہے 18 20 21 سال ہو گئے. تو ان کو جو ہے بہت ٹینشن ہوتا رہتا تھا، اور یہ سمجھے کہ ماحول بہت زیادہ خراب تھا مصر کا. ماحول جو ہے اتنا زیادہ خراب تھا کہ اندازہ ہی نہیں لگا سکتے آپ. وہ ماحول کیوں خراب ہو گیا تھا کہ پہلی جنگ عظیم ہوئی. پہلی جنگ عظیم میں آپ جانتے ہیں کہ ایک طرف خلافت عثمانیہ والے تھے اور ایک طرف یہ جو ہے الائٹ پاور تھے برطانیہ والے. اب برطانیہ والے کے قبضے میں جو ہے، برطانیہ کے قبضے میں مصر تھا. تو مصر میں برطانیہ کا قبضہ ہونے کی وجہ سے جتنے بھی الائٹ پاور کی فوجیں تھی، چاہے وہ جہاں سے بھی تھی، امریکہ سے تھی، فرانس سے، برطانیہ سے، کہیں سے بھی، یا رشیا سے، سب کا جماوڑا جو ہے وہ مصر میں ہو گیا. تو اب یہ ہے کہ فوجی لوگ آ گئے. اب فوجی لوگ جانتے ہیں کہ بہت ہی زیادہ جو ہے آدھا دماغ والے ہوتے ہیں. ان کو شراب، کواب، نشہ، عیاشی، بدماشی، یہ سب تو ساری چیز پرووائڈ کی جاتی تھی. تو پورا قاہرہ کا ماحول خراب ہو گیا تھا. پھر دلال لوگوں کا یہ جو بھی چاہیے فوجیوں کو دو، پیسے کے وہ ان لوگوں کو کمی ہی نہیں تھی. تو سمجھ جائیے کہ پورا اسٹرکچر ہی جو ہے تبدیل ہو گیا مصر کا. وہ جو مسلم سویلائزیشن تھی وہ ویسٹرن سویلائزیشن میں تبدیل ہو گئی. پھر خلافت عثمانیہ چونکہ ہار گئی تو یہ لوگ اور بھی بولڈ ہو گئے 18 آتے آتے. پھر تو جو ہے دینی لحاظ سے بھی اٹیک کر دیے کہ اسلام ہی پھر بیکار ہے، اسلام کے قوانین ہی بیکار ہیں، اسلام کے ماننے والے ہی بیکار ہیں، ویسٹ ہی اچھا ہے، ویسٹ کے یہ ہے. تو اب یہ دونوں طرف سے تو اس لحاظ سے یہ پریشان رہتے تھے کہ حالات دے کر کے محمودیہ کے سادہ گاؤں میں، اور پھر علمی گھرانہ، خاندانی دینی گھرانے میں ان کی پرورش ہوئی تھی، اور یہ جب قاہرہ آئے ہیں تو حالت تو بالکل ہی جب لگا کہ جو ہم نیو یارک میں آ گئے ہیں، لندن میں آ گئے ہیں. تو پھر یہ پریشان رہتے تھے. پھر بھی 2 سال میں ایک چھوٹی سی ٹیم تیار کر لیے تھے ہم نوا نوجوانوں کے دوست یار کو. پھر ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر کے میٹنگ کیے کہ اس طرح تو کام نہیں چلے گا، ہم لوگوں کو کچھ کرنا چاہیے. اور ٹھیک ہے ہم لوگ جو ہے طلبہ میں جو ہے دین کے بات کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، لیکن باہر کی دنیا میں تو اتنے زیادہ یہ ہیں، ان کو دین کون پہنچائے گا؟ تو ہم ہی لوگ پہنچائیں گے. علماء تو اپنے آپ میں جو ہے مسائل میں الجھے ہوئے ہیں. تو میٹنگ ہوئی کہ کہاں سے کام شروع کیا جائے. تو کام کہاں سے شروع کیا جائے تو اب یہ ہے کہ بات ہی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی. تو امام حسن بنا رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ہم لوگ جو ہے شروع کریں گے قہوہ خانوں سے، ہوٹل میں درس کریں، چائے کے ہوٹلوں میں، حقہ جہاں پہ پیتے وہاں پہ. اب لوگ کہنے لگے ارے وہاں پر لوگ جو ہے درس سننے آتے ہیں، وہاں تو انجوائے کرنے آتے ہیں، اور مکان میں جو ہے ہوٹل کا مالک جو الاؤ کرے گا کیا وہ جو ہے اپنا نقصان کر کے آپ کو درس کرنے دے؟ لیکن انہوں نے کہا کہ سارے ہوٹل والے تو ایک طرح نہیں ہوتے نا، کچھ مسلمان بھی ہوں گے اور کچھ اچھے نیک بھی ہوں گے، ہو سکتا ہے کوئی الاؤ کر دے. اور پھر جہاں تک بات ہے کہ وہ سنیں گے یا نہیں سنیں گے، وہ تو عیش کرنے آتے ہیں، انجوائے کرنے آتے ہیں. تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم لوگ جو ہے بہت اچھوتے انداز میں بات رکھیں
اور شارٹ بات رکھیں اور سوئٹ بات رکھیں تو وہ بہت زیادہ لائک کریں گے، کیونکہ یہ لوگ کبھی ان کو سننا نصیب ہوتا نہیں ہے۔ ہم لوگ تو عام طور سے وہی اسی کو سناتے ہیں جو جمعہ میں مسجد میں آتا ہے، تو جو ان کو دلچسپی ہے انہی کو سناتے رہتے ہیں۔ یہ لوگ کبھی سنے نہیں ہوں گے دین کی بات، اور یہ لوگ بھاگتے ہیں کسی لحاظ سے بوریت سے کہ لمبی لمبی تقریریں ہوتی ہیں، تو ہم لوگ جو شارٹ اینڈ سویٹ بات کریں گے۔ پھر لوگوں نے کہا کہ ایسا ہے ویسا ہے، انہوں نے کہا دیکھو ایسا ویسا کہ جانے دو بات، لیٹس ٹرائی، ایک مطلب پریکٹیکل کر کے دیکھتے ہیں، زیادہ زیادہ کیا ہوگا، فلاپ ہی ہوگا نا، اور کیا ہوگا، کچھ نقصان تو نہیں ہے، جائیں گے کہے منع کر دے گا، جائیں گے ہوڈنگ کر دے گا، زیادہ زیادہ یہی ہوگا نا، ایک مدد ٹرائی کرتے ہیں۔ کہا ٹھیک ہے ٹرائی کیجیے۔ تو سارے لڑکے گئے ہوٹل میں، تو دل سے یہ بات کرتے تھے، اس قدر کامیابی ملی کہ ایک دن میں 20 ہوٹلوں میں یہ درس کیے ہیں۔ اتنا شاندار انداز میں یہ اسپیچ رکھتے تھے، دل کی بات جذباتی انداز میں، 80 5 منٹ، کہ سب لوگ کہتے رہتے تو تھوڑا سا اور بتائیے، کہ نہیں نہیں ابھی دوسرے ہوٹل میں ہمارا ٹائم ہے، کچھ لے لیجئے ناشتہ، نہیں نہیں یہ اس کا ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس، پلیز۔ تو اس طرح سے جو ہے پہلا تجربہ ان کا بہت کامیاب رہا۔ تو اس لحاظ سے جو ہے یہ مسلسل پھر جو ہے درس وغیرہ کرنا شروع کر دیے ہوٹلوں میں دم۔ تو ایک طرف سے سمجھ جائیے کہ جگہ دیے، بگل بجا دیا۔ اس کے بعد جو ہے مصر کے حالات بہت ہی خراب ہوتے چلے گئے، آپ اندازہ ہی نہیں کر سکتے کہ کس طرح کا اٹیک ہونا شروع ہوا، خاص طور سے پہلی جنگ عظیم میں جب خلافت عثمانیہ ہار گئی ہے، تو مطلب پادری اور یہ وہ سب مسلمان کرسچن سبھی اسلام پہ ہی ٹوٹ پڑے، پردہ غلط ہے تو یہ سود جو ہے اس کو حرام کرنا یہ غلط ہے، تو یہ غلط ہے، تو یہ غلط ہے، چاروں طرف سے اسلام پر حملہ ہونے لگا، کوئی ڈیفینڈ کرنے والا ہی نہیں تھا، ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات، اور اس زمانے میں احتجاج وغیرہ بھی، یہ ساری چیزیں بھی۔ یعنی یہ کہتے ہیں کہ 1926 کی بات ہے، سمجھ جائیے کہ اتنی بے چینی تھی مجھے کہ رمضان کا مہینہ تھا، میں آدھا رمضان سمجھے کہ میں سو ہی نہیں پایا ہوں گا، 15 دن 30 دن میں 15 دن میں جو ہے پوری رات جا کر کے بتا دیا کہ اس قوم کو کیسے سنبھالا جائے، کیسے جگایا جائے۔ پھر بالآخر انہوں نے جو ہے تہیا کر لیا کہ کچھ نہ کچھ کرنا ہے۔ تو فرسٹ نمبر پہ کیا کرتے ہیں، جن کی لوگ بات سنتے ہیں ان کو جا کے جھنجھوڑتے ہیں۔ کن کی بات سنتے ہیں؟ لیڈروں کی بات سنتے ہیں، چاہے وہ دینی ہو یا دنیاوی ہو۔ تو مسلمان رہنماؤں سے جا کے ملتے ہیں، علماؤں سے ملتے ہیں، صوفیوں سے جا کے ملتے ہیں، اور ان کو کہتے ہیں کہ آپ کچھ کیجئے، یہ جو اٹیک ہو رہا ہے چاروں طرف سے اسلام کے نظریہ پر، اس کے لیے دفاع کے لیے کچھ کیجئے۔ رسائل نکل رہے ہیں، جریدے نکل رہے ہیں، یہ ہیں، ان کی محفلیں لگے رہی ہیں، ہر جگہ اٹیک ہی اٹیک ہو رہا ہے، کتابیں لکھی جا رہی ہیں، اور ہم لوگ کچھ نہیں کر رہے۔ جیسے ابھی آپ دیکھ رہے 2014 سے جو ہے 2024 تک اسلام پر کتنا اٹیک ہوا ہے انڈیا میں۔ تو فزیکل اٹیک تو کم ہوا کانگریس کے زمانے سے، لیکن یہ نظریاتی کتنا اٹیک ہوا، اس لیول کا ماحول تھا۔ تو پھر انہوں نے سوچا کہ میں جاتا ہوں اور علماء کرام سے ملتا ہوں۔ تو ایک جو ہے جامع ازہر کے سابق استاد تھے، جو بہت بڑے عالم بھی تھے اور بہت بڑے صوفی بھی تھے، اس کا نام تھا یوسف، شیخ یوسف دجوی۔ وہ سمجھے کہ روڈ ہی پہ ان کا گھر تھا، اور رمضان کا مہینہ تھا، تو ان کے یہاں سمجھے کہ عصر کے بعد سمجھے پہنچ گئے، محفل لگی رہتی تھی، بڑے آدمی تھے، ان کے یہاں جا کے بیٹھے۔ نماز کے بعد جو ہے انہوں نے کہا کہ میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ تو کہا بولو بیٹا۔ تو جب یہ قاہرہ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ تھے تو ان کو بھی بولنے کا موقع دیا گیا۔ تو انہوں نے بہت درد بھرے انداز میں پورا نقشہ کھینچ دیا کہ کیا چل رہا ہے اور ہم لوگوں کو کیا کرنا چاہیے۔ لیکن شیخ یوسف نے کہا بیٹا یہ سب کر کے میں تھک گیا ہوں، جو بھی آپ بول رہے ہیں نا سب کر کے تھک گیا ہوں، اب تو بس یہ ہے کہ آدمی اپنا ایمان بچا لے، یہی بہت بڑی بات ہے۔ اب میں تم سے مشورہ دیتا ہوں کہ تم بھی اپنے آپ پہ دھیان دو۔ لیکن انہوں نے کہا کہ یہ دیکھیے میں آپ کی بات سے مطمئن نہیں ہوں، اور یہ سی جو ہے کاہلی ہے، اور اپنے آپ کو بچانا ہے، اور اپنے آپ کو جو ہے صرف غلط جو ہے تسلی دینا ہے، مقابلہ کیجئے میدان میں۔ تو انہوں نے کہا کہ مقابلہ کیسے کر سکتے ہو؟
کہ کیوں نہیں کر سکتے مقابلہ؟ آپ کے پاس پبلک نہیں ہے؟ میں تو جو ہے مسجد میں بھی گیا ہوں، مدرسہ میں بھی گیا ہوں، یونیورسٹی میں بھی گیا ہوں، پھر ہوٹلوں میں گیا ہوں، قہوہ خانوں میں گیا ہوں، ہر جگہ ایمان سے لبریز عوام کو پایا ہوں، لیکن کوئی جگانے والا نہیں ہے۔ پیٹرول موجود ہے، آگ لگانے والا نہیں ہے، چنگاری دکھانے والا نہیں ہے۔ ورنہ اگر اس طرح سے جو ہے اگر ہم لوگ بیٹھے رہ گئے، اسلام مٹ جائے گا۔ آپ اتنا بولنا تھا کہ شیخ صاحب کا ایک چمچہ تھا، اس نے کہا اے نوجوان، گستاخی ہو گئی۔ کہ کیا گستاخی ہو گئی؟ تم شیخ سے بدتمیزی سے بات کر رہے ہو، اور پھر تم کہہ رہے ہو کہ اسلام مٹ جائے گا۔ اسلام کی حفاظت سے اللہ تعالیٰ نے لیا ہے، اسلام کبھی نہیں مٹے گا، یہ گستاخی ہے۔ دیکھیے، تو دوسرے صاحب تھے کہ نہیں نہیں، آپ بات کو بھی گھمائیے مت، یہ لڑکا بالکل صحیح سے بتا رہا ہے اور درد شیئر کر رہا۔ حق و باطل کی جنگ میں اگر اہل حق پڑے رہیں گے تو باطل تو چھائے جائے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کے ذمہ لیا ہے، تو آپ الگ جو ہے ڈائریکشن مت دیجیے۔ تو دو حصوں میں جو ہے ٹیم بٹ گئی وہاں پہ جو محفل تھی، لیکن شیخ یوسف سمجھدار تھے، انہوں نے دونوں کو مطمئن کرا کر کے بولے کہ بھائی ٹھیک ہے، اس پہ غور و فکر کیا جائے گا، چلو ابھی دعوت ہے فلاں کے یہاں۔ تو کوئی اور صاحب کے یہاں دعوت تھی ان کی افطار کی، وہاں چلے گئے۔ اب افطار کے بعد جو ہے جب بیٹھے تو حسن بننا صاحب بھی ان کے پیچھے پیچھے ان کے یہاں چلے گئے بنا دعوت ہی کے۔ اب شیخ یوسف صاحب جو دیکھے گا، ارے بھائی آپ بھی آگے ہیں؟ کہ ہاں آگے ہیں۔ تو وہ مٹھائی لے کر کے دیے کہ یہ لیجیے کھائیے۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں یہ مٹھائی کی ضرورت رہتی تو میں ایک دو آنے میں خرید کر کے خود ہی کھا لیتا، اور اپنے گھر میں آرام سے میں بھی رہتا، آپ کے در در کی ٹھوکریں تو نہیں کھاتا۔ میں جس درد کو لے کر کے آیا ہوں وہ درد سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ تو آپ شیخ یوسف جی چلا گئے، بولے میں کیا کر سکتا بتائیے؟ انہوں نے کہا کہ آپ کیا کر سکتے ہیں، آپ کی سینگ ہے، آپ صرف جو ہے مجھے نام بتائیے کہ کون کون باصلاحیت نوجوان انسان ہے مصر میں، اس کا شارٹ لسٹ کیجیے، نام بتائیے۔ اتنا تو کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ کہاں کر سکتے ہیں، لاؤ بھائی کاپی قلم لاؤ، کھانا پینا ہٹاؤ۔ سب کو ہٹایا گیا، کہا لکھو نام اس کا فلاں کا فلاں کا فلاں کا، یہ لکھنے میں ماہر ہے، یہ بولنے میں ماہر ہے، یہ آرگومنٹ میں ماہر ہے۔ ٹیم بنائے گئے اور بنا مسلک و اس کو اختراع کے سب کا نام لکھا جائے۔ بولے کیا کرنا ہے اس کو؟ کہا ان سب سے جن سے آپ جان پہچان ہے ان سے آپ ملاقات دیجیے، جن سے میری جان پہچان ہے میں ان سے ملاقات کرتا ہوں۔ عید کے بعد پھر جو ہے ان لوگوں کے ساتھ میٹنگ رکھتے ہیں، اب میٹنگ کے بعد جو ہے پھر کام طے کرتے ہیں۔ رسالے کے مقابلے میں رسالہ نکالیں گے، اخبار کے مقابلے میں اخبار نکالیں گے، مجلس کے مقابلے میں مجلس قائم کریں گے، کتاب کے مقابلے میں کتاب نکالیں گے، صلاحیت انسانوں کو جمع کیجیے پہ۔ تو پھر جو ہے جو بھی ٹائم باقی تھا اس میں سب لوگوں سے ملے۔ عید کے بعد جو ہے پھر ان لوگوں کی میٹنگ ہوئی سارے لوگوں کے ساتھ، اور اس میں پھر جو ہے مؤثر انداز میں یہ گفتگو کیے، اور اس کے بعد کہے کہ کام کا آغاز کیا جائے۔ کام کا آغاز سے یہ ہے کہ سب سے پہلے جو ہے ایک لٹریچر نکالا جائے، ہفت روزہ یا یہ، تو الفتح جو ہے ایک جریدہ نکالا گیا، اور پہلی میٹنگ میں یہ کامیابی ہو گئی، اور بولا گیا کہ جو ہے جو بھی اٹیک ہو اسلام پر اس میں اس کا جواب دیا جائے گا، اس میں تاکہ کم سے کم مسلم نوجوان تو سیٹسفائیڈ ہو سکیں، ان لوگوں کو منہ توڑ جواب تو مل سکے۔ تو اس طرح سے جو ہے ایک ایک ٹیم بناتے جاتے تھے، کوئی اخبار نکال رہا ہے، کوئی لٹریچر نکال رہا ہے، کوئی میگزین نکال رہا ہے، کوئی مجلس سجا رہا ہے، یہ ہوٹلوں میں جا رہے ہیں، مسجدوں میں جا رہے ہیں، ایک کھلبلی مچا دی ہے۔ لیکن یہ سمجھے کہ سال بھر یہ ایکٹیویٹیز چلی ہے کہ 1927 کا معاملہ آ گیا ہے، اور ان کا ایگزام جو ہے پورا ہو گیا، ان کو ایم اے کی ڈگری مل گئی۔ اب ایم اے کی ڈگری ملنی تھی کہ جاب کا بھی آفر آ گیا، تو اب جاب کا آفر آیا تو ان کا جو اپائنٹمنٹ لیٹر جو تھا کہ آپ کو کہاں جا کر کے جو ہے پڑھانا ہے بچوں کو، تو وہ ایک دور دراز اسماعیلیہ میں جو ہے، اسماعیلیہ، وہاں جا کر کے ان کی جگہ ملی۔
آپ یہ چیخ پڑے کہ ارے اتنے دور میں کہاں جاؤں گا، میں پورے جو ہے فیلڈنگ یہاں لگایا ہوں، زمین کو یہاں ہل چلایا ہوں، اب جو ہے کام کرنے کا ٹیم ہماری بن گئی ہے، تو اب میں اسماعیلیہ جاؤں؟ تو مینجمنٹ والے سے بات کی ہے کہ اسماعیلیہ تو بہت دور ہے، کہ ہاں بیٹا دور ہے لیکن ہے مصری میں، میں کیسے جاؤں گا؟ کہ ٹرین میں سو کے چلے جانا کیا ہے؟ ارے تو اسماعیلیہ میں جا کے میں کیا کروں گا؟ ارے وہاں بھی انسان ہی رہتے ہیں بھائی، آپ کیا بات کرتے ہیں؟ تو پھر لوگوں نے سمجھایا ان کو، دوست وغیرہ نے، کہ آپ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسی جو ہے صلاحیت دی ہے، چارمنگ دیا ہے نا، کہ آپ کہیں بھی جائیں گے شمع بکھیریں گے، آپ ٹینشن مت لیجیے، آپ جائیے اور جو ہے کام کا آغاز کیجیے۔ تو اس لحاظ سے 1927 میں اب جو ہے یہ اسماعیلیہ آ گئے ہیں پڑھانے کے لیے، اور یہیں پہ جو ہے 1 سال کے بعد جو ہے الحمدللہ کامیابی مل جائے گی، اور 1928 میں اخوان المسلمین کا قیام معمر ہو جائے گا۔ وہ کیسے ہوگا وہ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں بتائیں گے۔ جزاک اللہ۔